بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عثمان ہادی کون تھا جس کی موت نے بنگلہ دیش کو ہلا کر رکھ دیا اور جس کے جنازے کے اندر لاکھوں لوگ شریک ہوئے اور لوگوں کو داڑے مارتے ہوئے دیکھا گیا، روتے ہوئے دیکھا گیا؟ نوجوان نسل جو عام طور پر ہم روتے نہیں دیکھتے، وہ بھی داڑے مار کر، دیواروں کے ساتھ سر مار مار کر لوگ رو رہے تھے۔ آخر یہ کون تھا؟ اس نے لوگوں کو کیا دیا جس کی وجہ سے لوگ اتنے اس کے ساتھ محبت کرنے والے ہو گئے؟ ناظرین و سامعین، یہ جو نوجوان تھا عثمان ہادی، شریف بن عثمان ہادی، یہ 32 سالہ نوجوان تھا۔ یہ تدریس کے ساتھ منسلک تھا، ڈھاکہ یونیورسٹی سے یہ فارغ التحصیل تھا اور پھر یہ پڑھتا پڑھاتا رہا۔ 32 سالہ شریف عثمان ہادی جو انقلابی منشا کے ترجمان تھے، گزشتہ برس وزیر اعظم شیخ حسینہ کی حکومت کا تختہ الٹنے والی طلبہ قیادت میں ہونے والے احتجاجی مظاہروں کو یہ لیڈ کر رہا تھا اور سرگرم ان کا یہ رکن تھا۔ گزشتہ جمعے ڈھاکہ میں انتخابی مہم کے آغاز کے دوران کچھ نقاب پوش لوگوں نے اس کے اوپر حملہ کیا۔ جب یہ جمعہ کی نماز پڑھ کر مسجد سے باہر نکل رہا تھا تو سر کے اوپر اس کو گولی ماری گئی، جس کی وجہ سے یہ شدید زخمی ہو گیا اور اس کے بعد اس کو ہسپتال منتقل کیا گیا۔ جمعہ رات کو سنگاپور کے ہسپتال میں اس کو منتقل کیا گیا۔ 12 دسمبر کو اس کے اوپر حملہ ہوا جمعہ والے دن، اور پھر 18 دسمبر کو اس کو سنگاپور ہسپتال منتقل کیا گیا، لیکن وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ چل بسا۔ ڈھاکہ میں مشتعل مظاہرین نے سڑکوں پر نکل کر عوامی لیگ اور میڈیا اداروں کے دفاتر کو آگ لگا دی، اور احتجاج کے دوران مظاہرین نے عثمان ہادی کے حق میں نعرے بازی کی اور بنگلہ دیشی طلبہ نے قتل کا ذمہ دار بھارت کو ٹھہرایا، اور نعروں کے دوران بھارتی سفارت خانے کے باہر احتجاج کیا گیا۔ بھارت کی جانب جھکاؤ رکھنے والے 2 ایسے اخبار جن کے دفاتر کو بھی آگ لگا دی گئی، اور شیخ مجیب الرحمن شیخ حسینہ کے والد جو تھے ان کا گھر بھی ایک بار پھر نظر آتش کر دیا گیا۔ 2024 میں طلبہ تحریک کے بعد شیخ حسینہ دہلی فرار ہو گئی تھی، اور مظاہرین نے احتجاج میں شیخ حسینہ کی واپسی کا مطالبہ بھی کیا ہے، اور ہندوستان مرد آباد کے نعرے بھی لگائے۔ شیخ مجیب الرحمن کے مرد آباد کے نعرے بھی انہوں نے لگائے، اور مظاہرین جو ہے وہ مشتعل ہو چکے ہیں۔ اس عثمان ہادی کے جنازے کے اندر اتنے لوگ شریک ہوئے کہ جن کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے اندر جو عبوری حکومت ہے اس کے سربراہ محمد یونس صاحب بھی جنازے کے اندر شریک ہوئے، اور ان کا جنازہ ان کے بڑے بھائی نے پڑھایا۔ لاکھوں افراد جو ہے وہ داڑے مار کر رو رہے تھے جنازے کے اندر، گویا عثمان ہادی ان کو کوئی ایسا راستہ دکھلا کر گیا تھا جس راستے کے اوپر یہ سارے لوگ چلنے والے تھے اور عثمان ہادی کی لیڈرشپ میں کام کرنے والے تھے۔ عثمان ہادی چاہے وہ ایک تدریس کے ساتھ منسلک تھا، لیکن جب وہ آگے بڑھا، سرگرم رکن ہوا اس تحریک کا، تو اس نے ایسی تقاریر کی، ایسے جوش خطابت کے ساتھ اس نے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا، متاثر کیا کہ لوگ اس کے دیوانے ہو گئے۔ چند ہی دنوں کے اندر اس نے اپنا بنگلہ دیش کے اندر نام پیدا کیا، جس کی وجہ سے آج لوگ اس کے جنازے کے اوپر رو رہے تھے، داڑے مار رہے تھے، اور اس کو بار بار یاد کر کے کہہ رہے تھے کہ اس نے ہمیں ایک نئی فکر دی، ایک نیا جذبہ دیا، ایک نیا جوش دیا۔ تو عثمان ہادی وہ ہے جس نے بنگلہ دیش کے اندر ایک تحریک کو عروج تک پہنچا دیا۔